أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد قلنا وعد الله الحسنى صدق الله العلي العظيم وقال في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول الصلاة والسلام عليك يا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعظم جمالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ بحمد ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے تذکرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی قرآن کریم قرآن رشید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتا ہے قلنا وعد اللہ الحسنى. اللہ نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. سبحان وہ صحابی حضرت صدیق اکبر ہوں، وہ حضرت علی ہوں، وہ امام حسن و امام حسین ہوں، عبداللہ ابن عمر ہوں، عبداللہ ابن عباس ہوں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہوں، یا حضرت امیر معاویہ ہوں. ہر ایک کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سب کو اللہ عز و جل حسنہ یعنی جنت عطا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھی جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر وہ بڑے سخت ہیں. فرمایا رحماء بینہم، ان سب صحابہ کو اللہ نے آپس میں مہربانی کا تحفہ عطا فرمایا. سارے کے سارے آپس میں بڑے مہربان. ان تمام صحابہ کرام جو آسمان کے درخشندہ ستارے، جو آسمان دنیا کی رونق، جو پوری کائنات کی رونق، ان رونقوں میں سے ایک رونق اور آسمان صحابیت کا درخشندہ ستارہ جس کو خلیفہ سوم، داماد رسول، صاحب ذوالنورین اور حضرت سیدنا عثمان غنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ہستی جو فیاض اتنی، جس میں صحابت اتنی کہ ان کی صحابت کو دیکھ کر آقا نے ارشاد فرمایا عثمان تو نے اللہ سے جنت کو 2 مرتبہ خریدا. جس کی حیا ایسی، جس کی حیا ایسی کہ جس کی حیا کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ اللہ عز و جل کے فرشتے جب زمین پر تشریف لاتے ہیں وہ بھی عثمان کو دیکھ کر وہ بھی حیا کرتے ہیں. سبحان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا غلام، آپ کا مرتبہ اور آقا کا آپ پر اعتماد اتنا کہ آقا نے اپنی ایک بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دی، دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دی. جب ان کا وصال ہوا تو آقا نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اور یہیں تک نہیں بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری
40 بیٹیاں ہوتی اور ایک روایت میں ہے اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. سبحان اللہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کامل الایمان، وہ ایسی ہستی، آقا کا اتنا اعتماد. آقا نے جب اپنے راز لکھوانے ہوتے تو عثمان غنی کو بلایا کرتے. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے صحابی اور اللہ عز و جل کی اتنی عنایات ان پر کہ آقا پر جب قرآن نازل ہوتا، کئی مرتبہ ایسا ہوا رات کا وقت ہوا جب سب صحابہ آرام کر رہے ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت، آدھی رات کا وقت یا کوئی بھی وقت ہو رہا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب رات کا کوئی پہر ہو اور قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آقا حضرت عثمان کو بلاتے اور کہتے عثمان اللہ نے قرآن اتارا ہے، میں بیان کرتا ہوں تو لکھنا شروع کر. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہستی جس نے اسلام پر مسلمانوں پر اتنے احسانات کیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بلکہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی ساتھی ہوگا، میں نے اپنے ساتھی کو اگر چنا ہے تو وہ میرا عثمان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہستی جس کو اللہ عز و جل نے حضرت صدیق اکبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور ان تینوں کے بعد چوتھے نمبر پر جس ہستی نے اسلام میں سب سے پہلے ان 3 ہستیوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ حضرت عثمان غنی کی ذات. ایک تو ہے اسلام لانے کے بعد آپ کی زندگی، آپ کی پارسائی، آپ کی عفت، آپ کا جود و سخا، آپ کی ذہانت، آپ کا نیک ہونا، آپ کا فصیح و بلیغ ہونا، آپ کا ایماندار ہونا، کہ یہ اسلامی تعلیمات. اس سے پہلے بھی اسلام لانے سے پہلے بھی جب کفار مکہ کوئی زنا میں مشغول تھا، کوئی شراب میں مشغول تھا، کوئی ڈاکہ زنی میں مشغول تھا، کوئی جو لوٹ مار میں مشغول تھا، کوئی ظلم و ستم میں مشغول تھا، اللہ عز و جل نے اس وقت بھی دور جاہلیت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عفت و پارسائی کی چادر عطا فرمائی. اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گواہی دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، دور جاہلیت میں جب شراب حرام نہیں تھی اور جب اسلام کا ظہور ہوا، آقا نے اعلان نبوت کیا، 13 سال آقا مدینہ مکہ شریف میں رہے، 13 سال تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا. کتنے سال تک؟ مکی دور جو پورا ہے نا، میرے پاس اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ شریف میں رہے. اور اس وقت وہ وقت ایسا تھا کہ پورا عرب جو تھا وہ شراب کا رسیا تھا، شراب کا شوقین، مٹکوں کے مٹکے لوگوں کے گھروں میں ہوتے تھے. 4 یا 6 ہجری اور بعض کہتے ہیں 8 ہجری، یعنی اعلان نبوت کے بعد 13 سال اور مدینہ شریف آئے ہوئے کم از کم 4 یا 6 یا 8 سال، کم از کم 4 سال بھی کہیں. اسلام کے ظہور کے 17 سال بعد تک 13 سال مکہ کے اور 4 سال کو مثلا مدینہ شریف کے 17 سال تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی. پہلے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، پہلے لوگوں کو بتایا گیا کہ شراب اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. پہلے کہا گیا کہ نماز کے دوران نہ پینا، پھر عام حکم نازل کر دیا گیا. 17 سال تک اسلام کے ظہور کے بعد 17 سال تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا.
لیکن جب حکم آیا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب کو ایسے بہایا گیا جیسے پانی بہایا جاتا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم، اسلام کے ظہور کے بعد اتنے عرصے بعد شراب کا حکم نازل ہوا، میں نے عثمان کو دور جاہلیت میں بھی دیکھا ہے۔ اس وقت اگر کسی بندے کو میں نے شراب کی طرف دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تو کوئی اور نہیں، وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ اس وقت کیا آپ نے شراب کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی جنہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی غیر محرم کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ عفت و پارسائی کی علامت اور حیا اتنی زیادہ ہے۔ تو تین واقعات اس طرح کے منقول ہیں۔ ایک تو ہے کہ متقل آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے بے تکلفی بھی کیا کرتے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اس مجلس میں تشریف لاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درست ہو کر بیٹھتے، اپنی پنڈلی مبارک پر اگر کپڑا نہ ہوتا تو کپڑا رکھتے اور آقا ارشاد فرمایا کرتے کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ رب کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ وہ ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ ایک مرتبہ کسی صحابی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، تو جب وہ واپس آئے نا تو آقا نے ارشاد فرمایا تم نے انہیں کیسا پایا، یعنی حضرت عثمان کو اور حضرت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تم نے کیسا پایا؟ کہا اللہ کی قسم جب سے پیدا ہوا آج تک ایسا خوبصورت جوڑا میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اور ایک راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے اخلاق کے مشابہ حضرت عثمان سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم سے اتنی محبت کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم کی آپ نے دعوت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ سرکار دو عالم کے گھر آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر جانے لگے تو حضرت عثمان غنی پیچھے اپنے الفاظ میں روایت کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا، سنا کہ پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آ رہی ہے اور بولنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان غنی گن رہے ہیں 1 2 3 4، سرکار دو عالم سے رکے، ارشاد فرمایا عثمان کیا گن رہے ہو؟ عرض کیا آقا آپ کے قدم گن رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ عرض کیا آقا اس لیے گن رہا ہوں آپ کے جتنے قدم میرے گھر کی طرف اٹھیں گے نا ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ آپ کے معمول میں تھا، آپ کے معمول میں تھا کہ آپ ہر جمعہ ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کیا کرتے، اور آپ سخی اتنے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے غالباً حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کون تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو امیر کرتے تھے، دوسروں کو نوازتے تھے، دوسروں کو دیتے تھے، دوسروں پر کرم کرتے تھے، جود و سخا کرتے تھے، لیکن خود فقیری والی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ بڑے نوجوان میں پڑے اسلام کا مسلمانوں پر آپ کے بہت بڑے وہ سارے صحابہ جن کا تذکرہ، جن کا اشارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتا ہے۔ بیر نما، اس بارے میں 2 طرح کی روایت ہے۔ ایک یہ کہ ایک یہودی کا کنواں تھا اور وہ مسلمانوں کے لیے پانی مہنگا بھیجتا تھا یا دیتا نہیں تھا، میٹھے پانی کا یہ ایک کنواں تھا۔ یہ مسجد کی بتاتے ہیں اس کی غالباً یہ شمالی طرف یہ آج یہ کنواں موجود ہے اور اس کو بیر عثمان یا بیر جنت بھی کہتے ہیں۔ اب یعنی حضرت عثمان کا کنواں یا جنت والا کنواں۔ آقا نے اعلان فرمایا
کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو جنت کے کنویں کے بدلے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 35,000 درہم دے کر وہ کنواں خریدا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 8,000 درہم دے کر وہ کنواں خریدا۔ روایتیں مختلف ہیں لیکن آپ نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک روایت میں کسی مسلمان کا ہی تھا، لیکن سرکار دو عالم نے جب ارشاد فرمایا کہ تم مسلمانوں کے لیے وقف کر دو تو عرض کیا آقا میرے اہل و عیال ہیں، میرے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ ایک واحد ذریعہ یہ ہے آقا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایسا کر لوں۔ تو پھر حضرت عثمان نے یہ کنواں خریدا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کنواں خریدا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آقا نے ارشاد فرمایا عثمان تو نے مسلمانوں کو سیراب کیا، اللہ عز و جل تجھے جنتی پانی سے سیراب فرمائے گا، تجھے جنتی پانی سے سیراب فرمائے گا۔ سرکار دو عالم سے جب جشن صاحب غزوہ تبوک کی جائے گی، غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ظاہری حیات طیبہ کا یہ آخری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 950 اونٹ کا گھوڑے، آپ نے اشرفیاں بہت کچھ دیا، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آقا منبر سے نیچے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، عرض کی مولا عثمان کو برکت عطا فرما۔ پھر ارشاد فرمایا عثمان تو نے اللہ سے جنت کو 2 مرتبہ خریدا ہے، ایک وہ کنواں خرید کر اور ایک مرتبہ یہ اس لشکر کی تیاری کروا کر۔ آج کے بعد تو جو مرضی کر لے، اللہ نے تجھ سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، تجھ سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا عثمان تو جنتی، عثمان جنت، عثمان بن جنت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا عثمان جنتی، یہ اب جنت میں جاؤ۔ فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان، میرا رفیق کون ہوگا؟ عثمان۔ فرمایا کہ عثمان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا عثمان نے اللہ سے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جنت کو خریدا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوسری مرتبہ عشاء شمسرا کی تیاری کروائی تو آقا نے ارشاد فرمایا عثمان جو مرضی کر لو اللہ تم سے پوچھے گا، اللہ تم سے وہ ہستی کہ آقا نے جن کے بارے میں گواہی دی کہ جتنے نبی گزرے ہیں لوط علیہ السلام کے علاوہ امتیوں میں سے کسی نبی کے کسی صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت نہیں کی، عثمان واحد ہے جس نے رب کی رضا کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ اور آپ نے ایک ہجرت نہیں، آپ نے 2 ہجرتیں کی، ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور ایک حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واقعہ ہوا تو سب کو بیمار تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے آقا کی اجازت سے گھر ہی رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گھر ہی رہے تھے ان کی تیمارداری کی۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے انتقال ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس ہستی کو کون روک سکتا جس ہستی کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا۔ آج پورے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی دیکھیں جب غزوہ احد کا معاملہ ہوتا ہے، غزوہ بدر کا معاملہ ہوتا ہے، بدر کی بات ہے، تو حضرت عثمان غنی کو تھے ہی معاذ اللہ، کون مطلب جاتے کہتے ہیں یہی یعنی وہ بزدل تھے، اگر بزدل ہوتے تو آقا انہیں بدری صحابہ میں شمار نہ کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگرچہ آقا کی اجازت سے ہی بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں سے آپ کو حصہ بھی عطا فرمایا، گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، ان کے حکم پر عمل پیرا تھے، تو بدر کے ثواب سے محروم نہ ہوئے، نہ شرکت کرنے کے باوجود
آقا نے ان کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا، سبحان ان کو بدری صحابہ میں شمار۔ جب ان کی زوجہ کا انتقال ہوا نا حضرت رقیہ کا، تو حضرت عثمان غنی رونے لگے۔ آقا نے ارشاد فرمایا عثمان روتے کیوں ہو؟ عرض کہ آقا آپ کا داماد بننا، آپ کی دامادی بہت بڑا شرف ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا عثمان یہ جبریل ہے، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا جب انتقال ہوا تو آقا نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میری تیسری بیٹی ہوتی نا تو میں اس کو بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو سب کو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ جنازہ لایا گیا، میت لائی گئی۔ روایت کا مفہوم اگر سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا کلمہ پڑھنے والا اور آقا کی مجلس میں آنے جانے والا تھا، اور سرکار دو عالم وسلم اس کو جانتے تھے۔ سرکار دو عالم وسلم کے سامنے جب وہ میت لائی گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم نہ پڑھو، میں اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ عرض کیا آقا اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، میں اس سے ناراض ہوں، صرف میں ہی نہیں میرا اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض تھا۔ یہ کس کا فعل ہے؟ یہ کس نے یہ ارشاد فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کی جنازہ نہیں پڑھوں گا، جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس وجہ سے نہیں پڑھوں گا اس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض تھا۔ اور صرف میں ہی ناراض نہیں، فرمایا کہ میرا اللہ بھی اس سے ناراض ہے، میرا اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، میں نے کہا نا جس کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ ٹھیک طریقے سے پڑھنے نہیں آتی، اور جس کو وضو کا پتہ نہیں، اور جس کو لفظ اللہ کہنے کا پتہ نہیں، دعوے دار کو حضرت علی کے غلام ہونے کا ہے لیکن بھونکتا وہ صحابہ کرام پر ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حب علی کا حق ادا کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ بغض علی کا حق ادا کر رہا ہے کہ حضرت علی اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتے جس کے سینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بغض ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے خود کانوں سے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا، آقا نے عرض کیا اللہم ارحم عثمانا، اللہ میرے عثمان پر رحم فرما، مہربانی فرما، نرمی فرما۔ کہ کون دعا کر رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ میرے عثمان پر رحم فرما، مہربانی فرما، نرمی فرما۔ اللہ اس کی خصلت کیا، اس کی صفت کیا، اس کا دل کیسا ہے؟ تستحقیق الملائکہ، اللہ میں نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے کہ فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ گواہی کو دے رہے حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا
یہ حضرت عثمان کو دو نورین کہتے ہیں، دو نور والا. کتنے نور والا؟ نور کا تسنیہ نورین بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ نورین. نورین کا نور ایک نور، نورین دو نور. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صاحب ذوالنورین کہتے ہیں. یعنی ذوالنورین کہتے ہیں، صاحب ذو کا مطلب صاحب ہی ہوتا ہے. ذوالنورین کہتے ہیں یعنی دو نوروں والا. تمام امت کا اجماع ہے، دو اقوال ہیں. ایک قول یہ جو معتبر ترین قول ہے وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام کلثوم کا نکاح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ پڑھایا. سبحان اللہ. کیا اللہ کی چراہوں پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں لا سکتے. حضرت علی سے پوچھا گیا یہ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ کہا سنو، وہ میں اور آپ بھی اسے ذوالنورین نہیں کہتے، دو نوروں والا نہیں کہتے، بلکہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی اس آسمانوں میں عثمان کا نام نہیں لیتے بلکہ ذوالنورین کہہ کر مخاطب کرتے. سبحان اللہ. ذوالنورین کہہ کر مخاطب. آج والوں سے محبت اتنی محبت قرب اتنا تھا. سرکار نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا نا، جب مکہ والوں نے روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے خود قیام کیا حدیبیہ کے مقام پر. وہاں ایک کیوں ہے حدیبیہ، اس کا نام ہے حدیبیہ کی وجہ سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا. تقریباً 14 سے 15 صحابہ کرام تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ شریف بھیجا تاکہ قریش کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور مسلمان عمرہ کر سکیں. جب آپ گئے نا حرم مکہ، مطاف میں کھڑے تھے، آپ کا ایک چچا زاد بھائی جو قریش کے رؤساء میں سے تھا، خود میں سے تھا، مذاکرات کرتے کرتے اس نے کہا عثمان، قریش نے اس بات پر اجماع کیا ہے، کھڑے ہو گئے ہیں، وہ متفق ہے اس بات پر کہ اس سال ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرتے. بات سمجھا نہیں یہ کہتے ہیں. انہوں نے اکٹھ کر کے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے. میں تمہارا رشتہ دار ہوں اور تم سفیر بن کر آئے ہو، میں تمہاری اتنی عزت کر سکتا ہوں، اتنی رکھ سکتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی امان دیتا ہوں، میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں، تم ایسے کرو، باقی تو نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ نہیں کر سکتے، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، تم بیت اللہ کا طواف کر لو، تم چلے جاؤ. تو آپ کے پاس ایک روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک کپڑا تھا، آپ نے کپڑا اٹھا کر اپنی آنکھوں پر ایسے رکھا، کہا میں اس بیت اللہ کا طواف کیسے کر سکتا ہوں؟ طواف کرنا تو دور کی بات، میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں کہ جس کے گرد آقا چکر نہیں لگا سکتے. پیچھے میں شکر ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سارے مکہ میں شہید کر دیا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا کہ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. پہلے عثمان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. 15 صحابہ کرام سب سے آپ نے موت پر بیعت لی کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لے کر یہاں سے جائیں گے. سب نے موت پر بیعت لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے بیعت لے لی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ میرا عثمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے مکہ گیا ہے، وہ یہاں پر موجود نہیں، عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں. آقا نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں.
حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ بیعت اسلام کے بعد یا اس بیعت کے بعد میں نے کبھی بھی اپنا داہنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. کیوں کہ اس ہاتھ کو آقا نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہم لاٹا نہیں وہ ہستی جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے اپنی حیات کے تجربہ میں یہ ارشاد فرمایا. عثمان کی کو بات کرو کہ عثمان تم نے اللہ سے جنت کو 2 مرتبہ خریدا. دو یہ روایت کا توجہ ہے نا سب کی؟ جی سب کی توجہ ہے نا. آج کہتے ہیں حضرت علی کا اور حضرت عثمان غنی کا معاملہ جھگڑا تھا. اللہ جانتا ہے میں کی مرتبہ سوچتا ہوں 12 سال میں درس نظامی پڑھی, یونیورسٹی میں جاتا, کالج میں جاتا, اسکول کا بھی تجربہ ہے, مدارس کا تجربہ ہے. میں نے یہ زندگی کے میں قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت. یہ ہدایت کا بار بار کیوں ہر نماز میں ہر رکعت میں ہے. اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, سیدھا راستہ دکھا. یہ اللہ ہوتی کچھ کہہ سکتا تھا کہ وہ اللہ ہمیں جنت عطا کر, اللہ ہمیں دوزخ سے بچا, اللہ ہمیں دنیا کی بھی نعمتیں دے, آخرت کی بھی نعمتیں دے. اللہ نے ہدایت کا حکم کیوں دیا؟ مطلب کہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما, اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما, اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. ایک بات وہ کیا, ہدایت کوئی بندہ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. اس لیے اللہ نے کہا مجھ سے ہدایت مانگا کرو. تم ہدایت مانگ لو میں دنیا بھی تمہیں عطا کروں گا, آخرت بھی تمہیں عطا فرما دوں گا. ہدایت اس لیے آپ ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اپنے آپ کا ہی پتہ نہیں وہ ان ہستیوں کا نام لیتے ہیں جنہوں نے آقا کے قدموں کو چوما, جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں, جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ. جن ہستیوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان سب کے ساتھ سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. جن ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہے, وہ زبور میں ہے, وہ انجیل میں ہے. جن ہستیوں کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن میں کر رہا ہے, اور جن کے بارے میں یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ یہودیوں اگر محمد کے صحابہ کی طرف تم ایمان لانا, جس طرح کا ایمان ان کا ہے اس طرح کا ایمان تمہارا ہونا, تو تب جا کر اللہ تمہیں کہے گا کہ تم پکے ہدایت یافتہ ہو. جن کے ایمانوں کی گواہی اللہ دے رہا ہے. کیا اللہ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو, میرے صحابہ سنو. فرمایا اللہ نے پوری روئے زمین پر نظر دوڑائی, نگاہ رحمت, اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ دل پسند آیا نا, اللہ نے وہ دل مجھ محمد کو عطا فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو, اللہ نے انبیاء کے بعد پوری کائنات پر نظر دوڑائی, پوری روئے زمین پر انسانوں میں سے سب سے زیادہ جن لوگوں کے دل اللہ کو پسند آئے نا, میرے صحابہ اللہ نے وہ دل تمہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. آج تو کتنا پہنچے کہ عثمان غنی واصف تھے اور نام لے حضرت علی کا, اور حضرت علی کون کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا, قرآن تھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. مشہور روایت ہے, لوگ آپ نے سنی بھی ہوگی. جب نکاح ہونا تھا حضرت علی کا حضرت فاطمہ کے ساتھ, حضرت علی آئے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں, آج کیا کہا حضرت فاطمہ کا نکاح رشتے کے لیے نکاح کا معاملہ تھا. آقا نے ارشاد فرمایا حق مہر میں کیا دو گے؟ اب کیا کہا پاس تو کچھ نہیں. آواز آ رہی ہے سب کو, سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حق مہر میں کیا دو گے؟
عرض کیا آقا پاس کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں ہو، نکاح کرنا ہے، اکبر دینا ہے. عرض کیا آقا حضرت علی جو کہتے ہیں سجدے سے دوسرے کے لیے سر نہیں جھکاتا جب تک دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار نہ کر. سبحان اللہ. پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاس کچھ ہے. عرض کیا آقا زرہ ہے. زرہ ہوتی ہے وہ لوہے کا لباس جو وہ جنگوں میں پہن کر صفائی لڑتا ہے کہ تلوار وغیرہ کا تیر وغیرہ سینے شینے پر نہ لگے، وہ لوہے کی ایک زرہ ہوتی ہے. تو عرض کیا آقا وہ ہے. میں جاؤ بیچو، فاطمہ کا حق ہے تو تمہارا نکاح پڑھا دوں گا. حضرت فاطمہ تو زہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر تشریف لے کر کے رستے میں حضرت عثمان تھے، پوچھا علی کدھر جا رہے ہو؟ کہا زرہ بیچنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہا فاطمہ سے نکاح ہے رضی اللہ تعالیٰ. کتنے کی بیچتے ہو؟ کہا 30 درہم کی. کتنے کی؟ 30. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں روایت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے پاس ایک غلام کے پاس تھا، اس کے پاس سے ٹوٹل رقم جو برآمد ہوئی نا وہ 430 درہم یا 4030 درہم تھی. کم از کم 430 درہم. کتنے؟ 430. اور زرہ کی قیمت کتنی تھی؟ 30. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ کہا مجھے بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. آپ نے وہ زرہ لی اور 430 درہم دینے لگے نا تو حضرت علی نے کہا وہ اس کی قیمت تو 30 درہم ہے. کہا 30 وہ جو تم نے مانگے، 400 وہ ہے جو عثمان نے عطا کیے. سبحان اللہ. جب خرید چکے تو حضرت علی جانے لگے نا تو حضرت عثمان نے کہا علی ٹھہرو، تمہارا نکاح ہے فاطمہ کے ساتھ، وہ درہم بھی لیتے ہی جانا اور یہ زرہ جو تم نے مجھے بیچی ہے یہ میں تمہیں تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب وہ زرہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں 430 درہم لے کر گئے نا تو آقا نے ارشاد فرمایا کتنے کی بیچی؟ عرض کی آقا ہے تو 30 کی تھی، ملے 430 درہم میں. یہ 400 اوپر کس نے دیے؟ عرض کی آقا یہ عثمان غنی نے دیے. سبحان اللہ. آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ عثمان کو مزید برکت عطا فرما. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت میں جو قدرے حضرت عثمان پر پہنچتے ہیں ان کو پہلے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سے جو نکاح ہوا آپ کا اور جس نکاح کے بعد امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی حضرت علی کی بیٹی، اس نکاح کا حق میں، اس کا جو روپیہ، اس کا جو پیسہ ہے وہ حضرت علی کو کسی اور نے نہیں، حضرت عثمان غنی نے دیا. سبحان اللہ. احسان نہیں کیا، محبت کا اظہار کیا. سبحان اور اللہ. شادی کا پہلا تحفہ جو حضرت علی نے کسی سے وصول کیا نکاح سے پہلے بھی وہ حضرت علی کو حضرت عثمان نے دیا. سبحان اللہ. اور تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آپ نے گھر کی جو بالا خانہ تھا 40 دن تک آپ کا پانی بند کیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا 3 دن تک بند کیا گیا. لیکن حضرت امام حسین نے جس ہستی کے در پر پہرا دیا تھا اس ہستی کا نام حضرت عثمان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک دانا پانی بند کر دیا گیا. کتنے دن تک؟ 40 دن. وہ مظلوم تھے. مختصر عرض کروں، آخری دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھر کی بالا خانہ یعنی اوپر والی منزل سے باہر جو بلوائی کھڑے تھے جنہوں نے محاضرہ کیا تھا، آپ نے کہا وہ لوگوں مجھے پہچانتے ہو؟ ہم پہچانتے ہیں. آج تم نے مجھ پر پانی بند کیا ہوا ہے، تمہیں وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ بیر نما خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقت کیا تھا، پانی نہیں دے. حضرت علی کو پتا چلا. آج تمہیں بھوکتے ہیں نا کہ ان کی محبت نہیں تھی. حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی نے اپنا بیٹا امام حسن اور اپنے بیٹے امام حسین کو پانی کا مشکیزہ دے کر بھیجا، جاؤ عثمان کو پانی پلاؤ. سبحان اللہ. حملہ ہو گیا. حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے جانے والے امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی آپ
جو زخمی بھی. آخری دن کی بات کروں، ٹائم اوپر ہو گیا ہے. آخری دن کی بات 18 ذوالحجہ، کل دن گزرا ہے. ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یوم شہادت 35 ہجری جمعہ والا دن صبح کے وقت آپ نے روزہ رکھا. دن کو بیدار ہوئے، کہا اپنی زوجہ سے، حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ، آپ نے 8 شادیاں کی. حضرت نائلہ کہ آپ کے اپنی زوجہ تھے. حضرت نائلہ سے کہا، نائلہ میں نے سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا، عثمان آج جنت میں تم افطاری ہمارے ساتھ کرو گے. ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر کچھ دیر ایک اور روایت ہے، آپ کے بارے میں آپ نے کہا کہ ابھی گھر کی کھڑکی تھی، کہا اس کھڑکی میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا، عثمان ان شئتا نصرتا، اگر تو چاہے تو ہم تیری مدد کریں، اور اگر تو چاہے تو آج جنت میں افطاری ہمارے ساتھ کر لے. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب شہادت آپ کی زوجہ کی دنیا کٹ گئی. حضرت نائلہ سے پوچھا گیا 40 دن تک دانا پانی بند تھا، وہ پانی کہاں سے پیتے تھے، وہ کھانا کہاں سے کھاتے تھے؟ تو حضرت نائلہ نے کہا، جب پیاس لگتی تھی تو قرآن پڑھتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو نماز پڑھتے تھے. اللہ بھوک بھی مٹا دیتا، پیاس بھی مٹا دیا کرتا. سبحان اللہ. ان کا یوم شہادت تھا. محبت علی کی آڑ میں جو عثمان غنی کی شان میں پہنچ گئے، وہ منافق، وہ جہنمی ہے. اس سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائیں. اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے.